گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ شریعت کے احکام سیکھنے کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب تم رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی قضا نمازیں بہت ساری ہوں تو کس طرح ادا کریں؟ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہد علی اطاری۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب دو جماعت کی نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کر رہے ہوں، جب تیسرا آ جائے تو امام صاحب آگے کیسے جائے گا اور قدم کیسے اٹھائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اگلی کال۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس گوشت میں سے جو اس نے اپنے حصے کا رکھا ہوا ہے اس میں سے وہ عقیقہ کر سکتا ہے اپنے بیٹے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قضا نمازیں بہت ساری جمع ہو جائیں تو کیسے ادا کریں؟ اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازیں اگر کسی شخص کی بہت ساری جمع ہو جائیں تو اب ان کی ادائیگی کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اس بارے میں سخت جو ہے وعید احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس شخص کا نام اس جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اولاً توبہ کرنی ہے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ، اور سچی توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ جس گناہ کی توبہ کر رہے ہیں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور پھر جو گناہ ہو چکا اس کی تلافی کی جو صورت ممکن ہو اس پر حتی الامکان عمل کیا جائے۔ تو اب جیسے نمازیں قضا ہو گئیں تو اس کی توبہ اسی وقت کامل ہوگی جب کہ بندہ ان نمازوں کی ادائیگی کا بھی ارادہ رکھتا ہو اور اس حوالے سے ادائیگی شروع بھی کر دے۔ اب قضا نماز چونکہ جو ہے وہ لا علمی تو نہ کہیں، جہالت کی بنا پر یا سستی اور کاہلی کی بنا پر جو ہے وہ مسلمان جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اب جب ایک عرصے کے بعد آ کر، ایک وقت پر آ کر جب یہ شعور آتا ہے کہ یار نمازیں ہم سے قضا ہو گئیں، ان کو ادا کرنا ہے، تو اب کس طرح ادا کریں؟ شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں ہیں کیسے ادا کرو گے؟ یہاں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو پچھلے 5 سال کی نمازیں کیسے ادا کرو گے؟ تو بندہ شیطان کے ان وسوسوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو ادا ہی نہیں کرتا، یا اس کی وجہ سے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ابھی کی نمازیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار اب تو میں گناہ گار ہو ہی چکا ہوں، اتنا پیچھے میرے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ چکا ہے، تو اب میں کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جایا جائے، نماز 5 وقتہ بھی باجماعت ادا کریں، جو قضا ہیں ان کو بھی ادا کریں۔
اب جن کے ذمے زیادہ قضا ہیں، جن کو آپ قضائے عمری بھی کہتے ہیں، کہ عمر بھر کی بہت ساری نمازیں قضا رہ گئی ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے علماء کرام نے آسان طریقے بیان فرمائے ہیں، جس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو تخفیفات بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کر کے، یہ نہیں کہ آپ روزانہ ایک ہی نماز ادا کر رہے ہیں قضا اور اس میں وہ تخفیف استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اصل اس تخفیف کا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر مثلا ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں اور وہ 50 منٹ کے اندر جو ہے وہ ادا ہوتی ہیں، ایک مثال میں کہہ رہا ہوں، تو اب آپ جو تخفیف کے مطابق عمل کریں گے تو اس 50 منٹ کے وقت کے اندر آپ کی 2 دن کی نمازیں جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہیں، 3 دن کی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس تخفیف کے طریقہ کار کو سماعت کریں کہ اب جو قضا نمازیں ہیں، تو اول تو یہ ہے کہ قضا نمازوں کے اندر سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے۔ البتہ عشاء میں 4 فرضوں کے ساتھ ساتھ واجب وتر کی بھی قضا ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتیں فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب، یہ کل ایک دن کی قضا نمازیں بنتی ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے اولاً تو اپنا جو ہے وہ کوئی محاسبہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ظن غالب کرتے ہوئے مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، جتنی بھی ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ ایک آئیڈیا کر لیں کہ بھئی یہ اتنی نمازیں بنتی ہیں، جو ہے سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اسلامی جو قمری ماہ ہوتا ہے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 360 دن زیادہ سے زیادہ بنیں گے اگر ہر مہینہ 30 کا قرار پائے تو، اور عیسوی اعتبار سے 365 دن بنتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے کاؤنٹنگ کر لیں کہ جناب 365 فجر 1 سال کی ہو گئی، اب اسی کو 5 سال سے جو ہے وہ آپ ملٹیپلائی کر لیں، تو اس کو ایک کسی جگہ پر آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ بھئی اتنی نمازیں جو ہے وہ میری۔ اب اس میں پھر دوسرا یہ کہ بعض افراد وہ ہیں کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن کسی ایک نماز میں سستی ہو جاتی ہے ان سے، کہ بھئی فجر جو ہے وہ ان کی پچھلی 5 سالوں کی تو قضا ہے اور بقیہ 4 نمازیں ادا کی ہوئی ہیں، یا بقیہ بھی قضا ہے لیکن زیادہ قضا جو ہے وہ فجر ہے یا ظہر ہے یا اور کوئی نماز ہے، عشاء کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ تو اب جس نماز کا ہو کہ بقیہ نمازوں کے بارے میں اگر آپ کا ظن غالب یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو 2 سال کی ہوں گی، لیکن فجر اور عشاء یہ تو آپ کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ 5 سال کی قضا ہیں، تو اس کو اس اعتبار سے نوٹ کر لیں۔ اب ادائیگی کے اندر آپ چاہیں تو اس طرح ادا کریں کہ روزانہ 5 نمازیں قضا کی ادا کر لیں، یا یوں کر لیں کہ پہلے ساری فجر جو ہے وہ ادا کر لیں، کہ جتنی بھی 365 فجر ہیں تو پہلے جو ہے وہ فجر ادا کر لیں، فجر پوری ہو جائے پھر ظہر پر آ جائیں، ظہر پوری کر لیں، ظہر پوری ہو جائیں پھر عصر پر آ جائیں، اس طریقے سے مکمل نمازیں ہو جائیں۔ اب اس میں یہ کہ اتنی نمازیں ہیں تو نیت کون سی کریں، کس نماز کی نیت کریں وہ تو ہمیں یاد نہیں ہوگا، تو اس میں یہ کہا کہ نیت یوں کریں کہ میرے ذمے میں جو نماز فجر، پہلی نماز جو میرے ذمے میں فجر کی نماز قضا ہے اس کی ادائیگی کرتا ہوں، جب آج آپ نے ادا کر لی تو وہ ادا ہو گئی، وہ آپ کے ذمے سے ختم ہو گئی، تو جو دوسری والی تھی وہ دوبارہ پہلی کے نمبر پر آ گئی، تو ہر دفعہ یہ پہلی کی نیت کریں گے تو اس سے آپ کی وہ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، کیونکہ جو آپ ادا کرتے جائیں گے وہ ذمے سے ختم ہوتی جائیں گی اور جو ذمے والی ہیں وہ پہلی کے مقام پر ہی آتی رہیں گی۔ اب ادائیگی کے اندر یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جیسے نیت باندھی ہے تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی مختصر سی سورت پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، یا انا اعطیناک الکوثر جو ہے یہ سورت مختصر ہے، اس کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر، اور سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ اس طرح کہیں کہ مکمل یہ جملہ آپ کا رکوع میں ادا ہو، جب کمر آپ کی مکمل جھک جائے اس وقت یہ جملہ کہیں، اور جب یہ جملہ مکمل ادا ہو پھر سر اٹھائیں۔ تو 1 مرتبہ بھی کہہ لیں گے تو بھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس میں اجازت ہے کہ آپ 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ کہیں۔ اسی طرح سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے آپ 1 مرتبہ کہیں۔ ہاں اس بات کا خیال کریں کہ مکمل سر رکھنے کے بعد کہیں اور جملہ ختم ہونے کے بعد سر اٹھائیں۔ اسی طرح اب التحیات جو دوسری رکعت پر التحیات ہے وہ تو مکمل پڑھیں گے کہ وہ واجب ہے۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت جو 4 رکعت فرض ہیں جن کی آپ قضا کر رہے ہیں، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں عام دنوں کے اندر جب آپ عام نماز پڑھتے ہیں، اپنی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت اس میں نہیں ملاتے۔
اب جب آپ قضائے عمری ادا کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ کہا گیا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. صحیح. کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. صحیح. اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی یہی کریں کہ 3 بار سبحان اللہ کہیں اور پھر جو ہے وہ رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کریں. اب التحیات جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں آپ بیٹھے ہیں. اب یہ چاہے چوتھی کا قاعدہ اخیرہ ہو یا جو ہے وہ دوسری کا قاعدہ اخیرہ ہو، جیسے فجر کی نماز ہے اگر وہ آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس میں التحیات کے بعد آپ مکمل دونوں درود ابراہیمی پڑھنے کی بجائے، دعا پڑھنے کی بجائے صرف اتنے پر اکتفا کریں، اللہم صلی علی محمد، یہ آپ و آل محمد یہ کہہ کر اکتفا کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مختصر وقت کے اندر ادا ہو جائے گی، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ 4 رکعت اگر جو ہے وہ 4 منٹ میں ادا کرتے تھے تو وہ 2 منٹ کے اندر ادا ہو جائے گی، اور پھر بقیہ 2 منٹ کے اندر آپ اپنی مزید ایک اور 4 رکعت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کا ڈائری بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو پڑھتے جائیں اسے کاٹتے جائیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا جو حوصلہ بھی ہوگا کہ ہاں میری اگر اتنی نمازیں قضا تھی تو اتنی ادا ہو گئیں، اللہ کا شکر ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں کتنی باقی ہیں، تو پھر جو ہے وہ بندہ ہمت ہار بیٹھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. تو اس طریقہ کار کے مطابق اپنی قضائے عمری ادا کریں. مدی چل کے ناظرین، قضائے عمری کے حوالے سے فکر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، خوف خدا ہے، ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے ایسے نمازی اسلامی بھائی ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پچھلی نمازوں کے حوالے سے ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو آج کے سلسلے کی برکت سے جن کی توجہ چلی گئی ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ساتھ ہی آپ سے یہ عرض کریں گے کہ قضا عمری کا طریقہ، یہ ایک جو قضا نمازیں اس کا طریقہ، یہ پورا ایک رسالہ ہے اہل سنت کا. ابھی بڑا تفصیلی جواب ہمیں مفتی صاحب نے دے دیا ہے، لیکن ابھی مزید اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس رسالے کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل مزید باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. 3 اسلامی بھائی نماز پڑھ لیں، غالباً یہی کال تھی. اب کسی کو امام بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ اختیار کریں؟ 2 جو ہے وہ انہوں نے کہا 2 مقتدی ہیں، ایک امام ہے، یعنی امام ہے اور جو ہے وہ 2 مقتدی ہیں. اب جو ہے وہ تیسرا آ جائے. تو دیکھیں اول تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے، مرد مقتدی ایک ہی ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ امام کی داہنی جانب امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا قدم امام کے قدم سے پیچھے ہو. یہ تو ہے ایک مقتدی کا. ٹھیک ہے. اگر 2 مقتدی ہیں تو پیچھے کھڑے ہوں، اگر 2 مقتدی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ بہتر اور سنت یہی ہے کہ 2 مقتدی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں. صحیح. اب اگر 3 مقتدی جو ہے وہ دوسرا آ جاتا ہے یا تیسرا آ جاتا ہے، جو اصل ان کا سوال ہے کہ مقتدی بڑھ جاتے ہیں، تو اب جو ہے وہ امام آگے بڑھے یا مقتدی پیچھے ہٹیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ امام بھی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور مقتدی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہٹیں. اب اگر امام بڑھتا ہے آگے یا مقتدی پیچھے ہٹتے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ وہ کیسے پاؤں کیسے رکھیں. تو اس میں لوگوں کے تھوڑا سا یہ مشہور ہے کہ جناب قدم اگر اٹھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے وہ یہ سوال ہے کہ کیا مطلب وہ پاؤں جو ہے وہ رگڑتے ہوئے جو ہے وہ لے کر جائیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ ہل جائے، زمین سے جدا ہو جائے تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی شرعاً کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. نماز میں اگر انگوٹھا کسی وجہ سے ہل گیا تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خود ہلاتے رہنا تو کوئی بھی ایسا عمل جو کہ نماز کے جو ہے وہ خشوع و خضوع کے خلاف ہو، اس کی نماز میں اجازت نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوا تصور کرتا ہے، اور یہی تصور ہونا بھی چاہیے. صحیح. تو اب 2 قدم جو ہے وہ آگے بڑھ کر امام آگے بڑھے یا مقتدی پیچھے ہٹیں تو اتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ وہ صف بن جائے گی پیچھے، اور دونوں کے درمیان سجدہ کرنے کا فاصلہ ہو جائے گا. تو اس میں 2 قدم اٹھا کر بھی، زمین سے قدم اٹھا کر بھی آگے بڑھنے میں یا مقتدیوں کے پیچھے ہٹنے میں حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور دوسرا آیا تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے، اور اگر 2 پیچھے جو ہے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور پھر کوئی تیسرا آ گیا، مقتدی زیادہ ہو گئے، تو اب بہتر یہ ہے کہ امام آگے بڑھ جائے کہ یہاں اسے اکیلا آگے بڑھنا پڑے گا اور پیچھے ان تینوں کو جو ہے وہ ہٹنا پڑے گا. تو اس میں یہ بہتر ہے کہ امام جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. باقی بڑھنے میں
پاؤں اٹھا کر جو ہے وہ آگے بڑھنے میں 2 قدم چلنے میں حرج نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ صحیح۔ گوشت کا حصہ جو رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، جی، کیا اس میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے وہ یعنی کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید کہ عقیقہ دعوت ہے، ایک دعوت جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یا صحیح۔ نہیں کر سکتے، تو دیکھیں عقیقہ اصل میں دعوت تو نہیں ہے، عقیقہ قربانی کی طرح ہی جانور ذبح کرنے کا نام ہے، صحیح۔ کہ جب جانور ذبح کر لیا عقیقہ ادا ہو گیا، صحیح۔ عقیقے کی سنت ادا ہو گئی۔ فرق یہ ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر، عقیقے کا حکم مستحب کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ گوشت سے جو ہے وہ عقیقہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ تھوڑی کہ آپ جو جا کے کسائی سے جو ہے وہ شاپ سے لے کر آ جائیں اور دعوت کا اہتمام کر لیں کہ عقیقے کی دعوت ہے، تو اس سے تو عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی، عقیقے کا مستحب بھی ادا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا قربانی کے رکھے ہوئے گوشت سے ہرگز جو ہے وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی بھی رکھے ہوئے گوشت سے عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ جانور، اور ایسا جانور جس میں قربانی کی تمام شرائط پائے جائیں، عیوب سے پاک ہو، 1 سال کا ہو، بڑا جانور 2 سال کا ہو، تو اس کا ذبح جو ہے وہ شرعی طریقے سے کیا جائے گا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ عقیقہ جو ہے وہ ہوگا، اور عقیقے کی نیت سے کیا جائے گا تو عقیقے کی سنت ادا ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے اس کے 3 حصے قربانی کی طرح کرنا مستحب ہے، اور اس میں سے 1 حصہ اعزا اقریبا کا ہوتا ہے، اس کو چاہے جو ہے وہ کچا بانٹ دیا جائے یا جو ہے پکا کر لوگوں کی دعوت کر دی جائے، صحیح۔ دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں بھی کرتا، سارا گوشت خود ہی رکھ لیتا ہے یا سارا ہی غریبوں میں تقسیم کروا دیتا ہے، کوئی دعوت نہیں کرتا، تو اس سے سنت عقیقہ کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی سنت عقیقہ کی ادائیگی جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گی، جبکہ اس نے جانور کا ذبح جو ہے وہ عقیقے کے نام سے کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، کتنے اہم مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ کوئی شریعت کا مسئلہ ان کو پتہ چلتا تھا، سیکھتے تھے، علم میں بات آ جاتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، اور خوش ہونے کا انداز یہ ہوتا تھا وہ اس طرح کے جملے بھی کہتے تھے، کتابوں میں باتیں لکھی ہیں، کہاں ہے وہ بادشاہ جو لذت اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیا اس طرح کی لذتیں ان کو محسوس ہوئیں؟ یعنی اتنے وہ خوش ہوتے تھے علم دین سیکھنے پر، کسی مسئلے کے معلوم ہو جانے پر۔ اب آپ غور کریں گھر بیٹھے ہمیں کس قدر یہ مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے مدنی چینل، آپ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل زندگی اچھے انداز میں گزر جائے گی۔ عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ بھی ایک رسالہ ہے، اسے آپ حاصل کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید مسائل سیکھ جائیں گے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جو ہے کہ ایک غلاف کعبہ کا جو کپڑا ہے وہ منگایا ہوا ہے، غلاف کعبہ شریف، اور جنت الریاض جنت کا جو کارپیٹ کا پیس ہے چھوٹا سا ایک جانواز کے برابر، وہ بھی منگایا ہوا ہے میں نے۔ اور میری نیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہوں، تو جب میرے گھر والے بچوں کی میں فوت ہوں، تو یا میرے والد صاحب فوت ہوں، تو یہ جو کچھ پیس ہے اپنا کارپیٹ کا جنت ریاض جنت کا، یہ نیچے بچھا دیا جائے جب قبر کے اندر جب میت لٹائی جائے، اور اس کے اوپر جو ہے کہ غلاف کعبہ کا پیس بھی رکھ دیا جائے۔ تو نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ پاک مغفرت فرما دے ہماری ان کی برکت سے۔ آیا کہ یہ ذرا مہربانی فرما کے بتا دیجیے گا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں حضور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت پیاری آپ کی نیت ہے، لیکن جواب پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد ہی بات واضح ہوگی۔ مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم عطر لگاتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے عطر لگانے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عطر لگانے سے، آپ عطر کہہ رہے ہیں غالباً، تلفظ بھی صحیح کر لیں۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان طارق شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور اگر فرض نماز 4 رکعت فرض نماز ہے، اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ شریف کے بعد اگر بولے سے سورت ملا لی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلاف کعبہ ریاض الجنہ کا وہ ٹکڑا
روضۃ الجنہ کا تبرکات جو ہے وہ قبر کے اندر رکھنا یہ تو جائز ہے، اور ان سے جو ہے برکت حاصل ہونے کی نیت رکھنا یہ بھی جائز ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جو ہے وہ میرے ساتھ رکھ دینا. ناخن مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے، تو یہ تو درست ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن جو کارپیٹ کا بچھانے والی صورت ہے نا کہ کارپیٹ جو ہے وہ بچھایا جائے، تو وہ نہ کیا جائے. کہ وہ ایک اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جناب جو ہے وہ قبر میں کارپیٹ بچھا کر پھر جو ہے وہ مردہ رکھا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے چھوٹے پیس یا اس کے جو دھاگے ہیں ان کو بطور تبرک جو ہے وہ دھاگوں کو جو ہے وہ کفن پر رکھ دیا، یا جو طاق بنایا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ عہد نامہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے برکت کے لیے بڑا پیس ہے تو اس کے اندر رکھ دیں، اور دھاگے وغیرہ ہیں تو وہ جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیے، یا کفن کے اوپر جو ہے وہ سینے پہ رکھ دیے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ طریقہ اختیار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس میں اس طرح کی کوئی بات آئے گی کہ یہ چیزیں حاصل کس طرح کی گئیں، اس پر کوئی کلام ہوگا؟ بالکل، یہ تو ہے کہ اب اس چیز کا حصول جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، طریقہ تھا یا طریقہ تو جائز ہی ہمیشہ کے دوران ہی کاٹ لیں، ہاں اختیار کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے. یہ کہ کسی کو جو ہے وہ ملا اور پھر وہاں سے آپ کو جو ہے بطور برکت جو ہے وہ تبرک کے طور پر مل گیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تو اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز برکت کے حصول کی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی طریقہ ناجائز جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب کی جو ہے وہ کوئی چیز چاہیے ان کی جیب سے نکال لیں تو لازمی سی بات ہے ہر بندہ کہے گا کہ آپ اگرچہ برکت حاصل کر رہے ہیں لیکن کر تو چوری رہیں. تو اسی طرح یہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف یا جو ہے وہ مسجد کے اندر جو قالین بچھا ہوا ہے، اب اس کے جو ہے وہ دھاگے نوچنا یا کاٹنا تو اس کی ویسے بھی اجازت نہیں کہ مسجد کی چیز ہے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہو. عطر لگاتے ہیں، بعض لوگوں کو خوشبو پسند نہیں آتی، الرجی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں لگانے والے کی حکم ہے؟ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ عام عطر کے اندر تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. بعض احباب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تیز عطر استعمال کرتے ہیں. اب اگر پتہ ہے کہ آپ کے اس تیز عطر کی وجہ سے جو ہے وہ پورا جو آپ کا اسٹاف ہے یا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں سبھی جو ہے وہ چھینکے ہی جا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو احتیاط کرنی چاہیے کہ بندہ ایسا عطر استعمال کرے جو کہ نارمل ہو، اور اگر وہ آپ کا ایک اپنا ذوق ہے تو اس کو علیحدگی میں استعمال کر لیں. تو اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے مسلمان کے حسن اخلاق کے حصوں میں سے ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا بھی جو ہے وہ خیال کرے. اور یہ کہ نارمل جو ہے وہ آپ عطر لگا رہے ہیں اور اس سے کسی ایک کو ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ پر کوئی جو ہے وہ حکم نہیں ہے کہ آپ ایذاء مسلم کا باعث بن رہے ہیں، وہ ایسی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر بھولے سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو؟ جی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر امام کو سورت ملانا مکروہ ہے کہ نماز طویل ہو جائے گی مقتدیوں کے اوپر، اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے مستحب تک لکھا ہے کہ وہ ساتھ میں سورت ملا لے. اب دونوں صورتوں کے اندر چاہے امام ہی ہے، اگر اس نے بھی سورت ملا لی تو اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بندہ مسلمان کوئی بھی بندہ جو اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کیا اس کے جنازے پہ جانا جائز ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے فاتحہ کرنا، اس کے جنت کی یا اس کے لیے فاتحہ کرنا اور یہ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس کو گناہ بخش دے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو اس مسئلے کا پلیز مجھے حل بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مزید جواب ہم لیں گے. جی، میرا نام محمد فاروق اتاری ہے، ہری پور سے میں عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی نے امام سے پہلے بھولے سے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، ہو جائے گی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی، اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ حدیث پاک میں نے سنا تھا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس حدیث کی تشریح فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جس آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, یہ فرمائیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرفیوم لگانے سے یا جس میں کوحل ملا ہوا ہوتا ہے وہ لگانے سے نماز نہیں ہوتی. برائے مہربانی اصلاح فرما دیجیے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خودکشی اگر کوئی کر لے تو اس کی نماز جنازہ, فاتحہ, مغفرت کی دعا. اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا جائے گا اور اس کا جنازہ پڑھا بھی جائے گا. البتہ چونکہ خودکشی ایک حرام فعل ہے تو اس کی لوگوں میں جو ہے وہ برائی کو ظاہر کرنے کے لیے علماء اور مشائخ اس میں شرکت نہ کریں جنازے میں, تو انہیں جو ہے وہ اس بات کا یہ ہے کہ وہ شرکت نہ کریں. لیکن عام عوام جو ہے وہ بالکل اس کے جنازے میں شرکت کریں کہ ایک وہ مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے جنازے میں شرکت کا حکم ہے. تو لہٰذا اس کے جنازے میں بھی شرکت کی جائے گی. اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں, ایصال ثواب بھی اسے کر سکتے ہیں, تیجا 40واں برسی سارے معاملات اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. ممکن ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مغفرت کی دعاؤں کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے. صحیح. تو خودکشی جو کرتا ہے, جیسے ناظرین بہت سارے اس وقت شامل ہوں گے ہمارے سلسلے میں, اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں کہ خودکشی دیکھیں حرام حل ہو جاتا ہے اس سے. اور حدیث مبارک اول تو یہ ہے کہ یعنی یہاں تو خودکشی کر لی نا, موت کی طرف جو ہے وہ اس نے اقدام کر لیا. احادیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ موت کی تمنا بھی نہ کرے, دعا بھی نہ کرے, دنیاوی اور نفسانی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, دنیاوی جو ہے وہ مصیبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی دعا جو ہے وہ ہرگز نہ کرے. صحیح. بلکہ ہمیشہ یہی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما, اور جب میرے حق میں جو ہے وہ موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما ایمان و عافیت کے ساتھ. تو یہی دعا کرنی چاہیے. تو حدیث مبارکہ میں تو موت کی تمنا سے بھی منع کر دیا کہ جائے کہ یہاں پر تو اس موت کی تمنا تو درکنار, بلکہ اس کے اقدام کے اوپر جو ہے وہ یہ شخص بڑھتا ہے. تو حقیقتاً تو دیکھیں موت تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت لکھ دیا ہے اس پر ہی آنی ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. کوئی چاہے کہ میں اس وقت سے پہلے اپنی موت لے آؤں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کی موت آ جائے تو وہ اس کو ایک لمحہ بھی نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں. تو یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر یہ سوچ رہا ہے کوئی شخص کہ میں خودکشی کر کے دنیاوی معاملات سے جو ہے جان چھوٹ جائے گی, مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی, قرض خواہوں سے جان چھوٹ جائے گی, تو بظاہر یہ تو چھوٹ جائے گی, لیکن حقیقتاً اس کے بدلے میں جو اس کو عذاب الہی جو ہے وہاں پر دیا جائے گا کہ جس عمل کے ذریعے سے خودکشی کی, جہنم کے اندر اسی عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بار بار مارتا رہے گا, عذاب ہو. تو یہ اس کے اوپر عذاب مسلط ہو. اچھا پھر یہ کہ اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ قرض خواہ تھے, حقوق والے تھے, جو حقوق مانگ رہے تھے, تو زندگی کے بعد جب موت کی طرف چلا گیا تو یہ حقوق یہاں پر مانگنے والے تو ختم ہو گئے, لیکن کل قیامت میں جب یہ لوگ اپنے حقوق مانگیں گے تو پھر ان کو حقوق کہاں سے ادا کرے گا؟ کسی کا مال ہوگا تو اس کا مال کہاں سے ادا کرے گا؟ یہ بھی تو سوچیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ پر نظر ہو بندے کی, اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی جو ہے وہ دعا مانگے, اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی رحمت اور عافیت کا ہی ہمیشہ طلبگار رہے. ٹھیک ہے. مقتدی نے سلام پہلے پھیر دیا, اس صورت میں نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ مقتدی نے اگر سلام پھیر دیا, یعنی جو ہے وہ اپنا چہرہ گھما دیا یا السلام علیکم کہہ دیا بے خیالی کے اندر, اور جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے, جیسے اٹھ کر نہیں چلا گیا, سینہ قبلے سے نہیں پھر گیا, وہیں بیٹھا ہوا, اسے یاد آیا کہ امام صاحب تو بیٹھے ہوئے تو ابھی تک سلام نہیں پھیرا, تو دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو جائے اور پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر لے, تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو کہ جو ہے وہ فساد نماز کی طرف جائے گا کہ اٹھ کر چل دیا, تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا, اس سے مراد کیا ہے؟
لیکن احادیث مبارکہ کی جو اصل شرح ہے وہ تو جو ہے وہ دیکھ کر ہی بیان کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ذہن میں ہو. لیکن جو پچھلا جو ہے وہ یاد آ رہا ہے پڑھا ہوا، وہ یہ کہ مومن کامل کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ نقصان جو ہے وہ عموماً نہیں پہنچایا جا سکتا، کہ اگر مومن کو کوئی ایک مرتبہ کسی ایک رستے سے، کسی ایک شخص سے، کسی ایک طریقے سے اگر نقصان پہنچا تو وہ دوبارہ اس سے محتاط ہو جاتا ہے اور وہ رستہ اختیار نہیں کرتا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پرفیوم لگانے سے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، اصل پرفیوم کے اندر الکوہل ہوتا ہے، مسئلہ الکوہل کا ہے. صحیح. کہ الکوہل والی چیزوں کا استعمال، تو الکوہل والی چیزوں کا استعمال، الکوہل کا ادویات میں استعمال کی علماء نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. ادویات کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر الکوہل کے استعمال کی کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے. کھانے پینے کے علاوہ ایکسٹرنل یوز، اس کا خارجی استعمال، بدن کے اوپر، کپڑوں پر لگانا، یا جو ہے وہ جیسے فرنیچر کی پالش کے اندر یوز ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ اب اس سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. لیکن یہ اجازت اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی لگاتا ہے تو اسے گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن اختلاف علماء کی وجہ سے اب بھی بچنا بہتر ہی ہے اس سے، جس قدر حتی الامکان جس سے ممکن ہو وہ اس سے بچے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ادویات جو ہے خریدتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اس میں الکوہل ہے یا نہیں، تو بالکل بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے، گناہگار نہیں کہہ سکتے. اور اگر کپڑوں پر لگی ہوئی ہے یا بدن پر باڈی اسپرے لگا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فری چینل کے ناظرین، کتنی اہم باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. غلام اسحاق خان عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو عید کا گوشت ہے یہ کتنے عرصے تک آدمی کھا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محرم سے پہلے ختم ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتا دیں کہ حدیث اور قرآن اس بارے میں کیا بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس اتاری ہے، میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مسبوق جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اتحیات کے بعد درود پاک پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو کیا حکم ہے؟ اگر بھول کر اس نے پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اویس محمد شمون رضا اتاری، قادر پرام، مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہو، حکم ہے کہ مسجد میں بھی یا باہر بھی تیز نہ چلا جائے، بھاگا نہ جائے. یہ حکم صرف مسجد کے لیے ہے کہ گھر اگر قریب ہے تو گھر سے بھی تیز نہیں چل سکتے یا بھاگ نہیں سکتے جماعت پانے کے؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں انشاءاللہ. جی اگلی کون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابر حسین بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں انٹرنیٹ کی سیٹنگ سروس لگا رہا ہوں کنیکشن دینے کے لیے، تو آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں معلومات انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عید کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ اور مشہور یہ ہے کہ محرم سے پہلے کھا لیں. شرعی اعتبار سے تو اس کو جمع کر کے رکھنے میں، اور آپ بھلے اگلی بقرہ عید تک جو ہے وہ کھاتے رہیں، تو شرعاً جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. جب جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی تو اب اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس حد تک آپ روک سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں روک سکتے. عوام میں یہ مشہور ہے کہ محرم سے پہلے استعمال کر رہے ہیں، محرم کی جو ہے وہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ قربانی کا گوشت استعمال نہیں کرتے، تو یہ عوامی باتیں ہیں. شرعی اعتبار سے ایسی کوئی ممانعت نہیں. لیکن طبی حوالے سے، طبی اعتبار سے جو ہے وہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ کون سا گوشت کس اعتبار سے کب تک کھاتے. ٹھیک ہے. مسبوق اتحیات کے بعد درود پاک جان بوجھ کر پڑھ لے تب کیا حکم ہوگا؟ بھولے سے پڑھے تب کیا ہوگا؟ مسبوق کے لیے حکم تو یہ ہے کہ اب جب اس نے اتحیات اپنی مکمل کر لی، اب چونکہ امام جو ہے وہ درود پڑھے گا اور پھر جو ہے دعا پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا، اور اس وقت تک اس کو انتظار میں ہی رہنا ہی، اپنی نماز کے لیے تو کھڑا ہو نہیں سکتا.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، التحیات کا جو آخری کلمہ ہے اس کا تکرار کرتا رہے امام کے سلام پھیرنے تک۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ التحیات کے بعد درود پڑھ لیا یا دعا پڑھ لی تو بھی اس صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کہ اس کی وجہ سے کوئی واجب جو ہے وہ تاخیر کا باعث نہیں ہو رہا، کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہو رہی، تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جماعت کھڑی ہو تو مسجد کے اندر تیز چلنے کے حوالے سے منع کیا جاتا ہے، تو کیا گھر سے بھی یہی حکم ہوگا کہ گھر سے بھی آدمی تیز چلتا ہوا نہ؟ دیکھیے مسجد کے اندر تو دوڑنا جائز نہیں ہے، اب گھر سے آتے ہوئے بھی یہ کہا گیا کہ تم پر وقار اور سکینہ لازم ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو ادب و احترام کے ساتھ وقار اور سکینے کے ساتھ آؤ۔ تو اگر تیز چل رہے ہیں، دوڑنے کی صورت نہیں ہے، جلدی جو ہے وہ قدم بڑھا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ نماز کی رکعتیں مل جائیں، لیکن وقار اطمینان ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ اور اگر دوڑ رہے ہیں تو وہ ناجائز تو نہیں کہا جائے گا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ دوڑنا ناجائز ہے، مگر یہ ہے کہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس طرح مسجد کی طرف جو ہے وہ نہ ہو۔ یہاں پر ایک جیسے احادیث مبارکہ میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنے کے حوالے سے فضائل آئے، اب آج 40واں دن ہے، پورے اس نے 39 دن پڑھی ہے اور عشاء کی جماعت، اب بس امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب وہ رکوع سے اٹھیں گے، شامل تو ہو جائے گا نماز میں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک محنت تھی وہ، تو اگر یہ تھوڑا سی اسپیڈ دکھائے تو مسجد کے اندر تو نہیں دکھا سکتے، ہاں گھر سے جاتے ہوئے جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں کہ اس میں تو، مگر یہ کہ مسجد کے اندر تو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کہ آداب مسجد کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ صحیح، یعنی شریعت پر ہی عمل کرنا ہے، بھلے 40واں دن ہو یا جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 40 دن کیا ہمیشہ 40 سال تک جو ہے وہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک، گاؤں کے اندر یہ ہمارے اسلامی بھائی جو کالر تھے انٹرنیٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں میں، کوئی کیبل سسٹم ہوگا، اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیبل آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ شروع کرنا تو یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نیٹ کا استعمال جائز اور ناجائز دونوں طرح کا ہی ہے، صرف ناجائز ہی نہیں ہے، مگر البتہ یہ دیکھ لیں کہ جہاں آپ یوز کر رہے ہیں وہاں اس کا استعمال کیا ہے، صحیح، وہاں کے رہنے والوں کا کیا واقعی ایسا استعمال ہے جس کو آپ جائز کی کہیں کہ اکثر استعمال جائز ہے یا آدھا استعمال جائز ہے؟ صحیح، یہ نہ ہو کہ آپ کے جو ہے وہ گاؤں میں ہونا اور آپ شروع کریں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ گاؤں کے رہنے والے وہ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں، صحیح، تو وہ چیز نہ ہو کہ آپ گویا کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ گناہ کے لیے ذریعہ جو ہے وہ بن جائیں، تو اس میں ناجائز کا حکم تو نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ آپریٹنگ سسٹم دینے کی وجہ سے ناجائز ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے جتنے بچے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نیٹ سے کوئی کام نہیں ہے اور پھر میں ان کو نیٹ کی ڈیوائس لگا کے دے دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے غلط ہی استعمال کریں گے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا۔ تو جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ جن کا استعمال ہی نہیں ہے ان کو لگا کے دینا کیا ہے، یہی کہ فضولیات یا گناہوں کی طرف ان کو لے جانے والا ہے۔ تو اسی طرح جب مجھے پتہ ہے کہ میرے گاؤں کے اندر کہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جو ہے وہ اس سے تعلق پڑے، تو اب میں فراہم کر رہا ہوں اور پتہ ہے کہ گناہوں کی طرف جائیں گے لوگ، تو اس چیز کے اندر خیال کرتے ہوئے اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر بچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے فی زمانہ اس وقت ہمارے معاشرے میں نیٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ کافی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہی ہو رہا ہے، یعنی ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت جس طرح نیٹ کی وجہ سے گناہوں کے اندر مشغول ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت، ہمارا مدنی مرکز تو یہ نیتیں کراتا ہے، یہ ذہن دیتا ہے کہ نیٹ کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہم لوگ ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوئے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کر لیں، اس طرح کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ جب آدمی کسی فیلڈ میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کورس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ یاد اتاری، لیلا ٹاؤن، پنڈ دادن خان، ڈسٹرکٹ جہلم سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز جماعت سے پہلے ادا کر لے یا عصر کی نماز ادا کر چکا ہو تو کیا وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نوافل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں جی۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بات کر رہا ہوں منڈی باؤدین سے۔ اس حساب سے یہ سوال ہے کہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے جہاں سے بندے کی پیدائش کے وقت مٹی لی جاتی ہے وہیں پہ اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں انشاءاللہ۔ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ حضور صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیوی ہے جو خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا اس کا کہنا نہیں مانتی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے جی۔ کوئی اسلامی بھائی اگر جماعت یعنی نماز پڑھ لے، فرض ادا کر لے، تو اب جیسے بالخصوص فجر و عصر میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ فجر کے پورے وقت کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ نفل کے لیے مکروہ وقت ہے، ٹھیک۔ اور عصر کے وقت کے اندر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آخری 20 منٹ شروع ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت کیا کسی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس دن کی عصر اگر نہ پڑھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ جماعت سے پہلے جو ہے وہ فجر پڑھ لی یا عصر پڑھ لی تو اب وہ جماعت میں نفل کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا، اور بھی کسی دوسری نیت سے شامل نہیں ہو سکتا کہ نفل کی نیت سے ہی شامل ہونے کی اجازت ہے، قضا کی نیت سے ویسے ہی شامل نہیں ہو سکتے، اور نفل جب ان اوقات کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ پھر شامل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مشہور ہے کہ مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہیں تدفین ہوتی۔ بالکل یہ درست ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح الصدور کے اندر کئی ایسی احادیث طیبہ ذکر کی ہیں جس میں فرمایا کہ بندے کی جو ہے وہ جہاں پر دفن ہوتا ہے وہیں سے اس کا جو خمیر جو بنایا جاتا ہے، اس کا پتلا جو بنایا جاتا ہے، اس میں اس کی مٹی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اور بندہ وہیں پر جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست بات ہے۔ اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ کسی کوئی رہتا زندگی کہاں گزار دی اور جو ہے اس کا انتقال جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، تدفین کہاں ہوتی ہے۔ ایسے جو ہے وہ ریگستان وہ علاقے ہوں گے اس وقت جب وہ پیدا ہوا ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی جو ہے وہ 7 سمندر پار جا کے جو ہے وہاں سے اس کی مٹی آئی ہے، اور وہ دیکھیں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دکھتا ہے کہ اس کی تدفین وہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نظارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ کاش ہماری مٹی جو ہے وہاں سے لی گئی ہو اور مدینے میں آقا کے جلووں میں موت آ جائے اور وہیں ہمارا تدفین کا سلسلہ ہو جائے۔ بیوی اگر تنگ کرتی ہو تو اس حوالے سے بیوی یہی پوچھے گی کہ اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو اس بارے میں کچھ روایتیں بتا دیں۔ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی یہ لازم ہے۔ صحیح۔ جب بھی حقوق کی ادائیگی سے کوئی ایک بھی انحراف کرتا ہے تو اس صورت کے اندر دوسرے کو وہ چیز تنگ ہی لگتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اگر اس کے اوپر صبر نہ کرے تو پھر گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو اس میں اولاً تو یہ ہے کہ جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی تربیت کے بہت فضائل بیان کیے گئے کہ جس شخص نے بیٹی ہوئی اس کا اچھا نام رکھا، اس کی تربیت کی، پھر اس کی شادی کی تو اس کے لیے جنت کی جو ہے وہ بشارت دی گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک تو یہ والدین کا کام ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شوہر بھی جو ہے کیا وہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کرتا ہے؟ صحیح۔ کیا اس کو بٹھا کر کبھی جو ہے وہ اس کے حقوق یا اسلامی اقدار یا اسلامی معلومات، دینی معلومات بھی اس کو دی ہیں؟ یعنی یہی ہے کہ گھر میں آئے تو اس سے جو ہے وہ 4 کام کہہ دیے، گھر سے جاتے ہوئے 4 کام کہہ دیے، 10 کام پیچھے بول کے چلے گئے، یہ ایک روٹین لائف جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اولاً ہم نے کیا تربیت بھی کی ہے، کیا کبھی روایت ہم نے خود بھی پڑھی ہے، پھر یہ کہ ہم نے اپنے لیے بھی کبھی پڑھا کہ شوہر کے ایک حقوق کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے وہ 11 تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیسا آپ کا عمل تھا، تمام ازواج مطہرات سے برابری کا عمل تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور احکام الہی کا نزول آپ پر ہوتا تھا، اور سارا ایک پورا اسلامی سسٹم اور پورے اسلام کی جو ہے وہ ابتدا تھی، سارے معاملات تھے، تو جہاں غزوے بھی ہو رہے تھے تو جو ہے وہ دیگر کفار کی طرف جو ہے پیغام بھی بھیجا جا رہا تھا، ایک پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا، مدینے کی جو ہے وہ اندرونی بیرونی سازشوں کو، سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا ایک انداز جو آپ کی اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار،
سبحان وہ اللہ. کس قدر شاندار ہے. سبحان اللہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. صحیح. تو اب ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں بیوی تنگ کرتی ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ صبر کرے اور غصے کے وقت سے ہٹ کر عام اوقات کے اندر بیٹھ کر اس سے جو ہے وہ احسن انداز میں اس کی تربیت کرے، اسے دین کی باتیں بتائے، حسن سلوک کے معاملات بتائے، اور یہ جبھی اس پر اثر کریں گے جبکہ اس کے اوپر آپ خود بھی عمل پیرا. صحیح. پھر دوسرا ایک حدیث میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے. تو یہ حدیث میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہمیں عورت کی جو ہے وہ باتوں کے اوپر یا عورت کے رویے کے اوپر جو کہ غیر مناسب ہے صبر کرتے ہوئے احسن انداز میں اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں فرمایا کہ ایک وقت میں اگر تم اس سے لڑتے ہو تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو. تو وہ اوقات بھی آتے ہیں. تو اب جو ہے بندے کو وہ بیلنس اختیار کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ غصہ کر لیا جائے کہ آپ جو اسے تھپڑ بھی مار دیں، ہاتھ بھی اٹھا دیں، سب کچھ کر دیں، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ آپ کا انداز بالکل غلط ہو، تو وہ پھر دل جو ہے وہ آپس میں مل نہیں پاتے. تو اولاً تو بیلنس کی راہ اختیار کرنی چاہیے. اور جہاں تک رہا عورتوں کا معاملہ، تو عورتوں کے بارے میں تو احادیث مبارکہ جو ہے واضح طور پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرے. تو شوہر کا درجہ جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ہی واضح ہے کہ عورت کو شوہر کی ہر جائز کام میں اطاعت کرنی چاہیے، اور اپنے گھر کو اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے، بلکہ اگر اپنے بچوں کی زندگی کے اندر ان کے باپ کا ایک کردار سامنے لانا چاہتی ہے تو خود اہمیت دے گی بچوں کے سامنے بچوں کے باپ کو، اور بچوں کے سامنے بچوں کی جو ہے والد کی فرما برداری کرے گی تو کل کو بچے جو ہے وہ والد کی بھی فرما برداری کریں گے اور والدہ کی بھی کریں گے. ورنہ یہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد کے سامنے اگر نافرمانی عورت کرے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی تو عزت جو ہے وہ بچوں کی نظر میں ختم ہوتی ہے، ماں کی بھی ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب یہ ماں جو ہے وہ باپ جو اتنا کچھ اس کے لیے کرتا ہے اس کی عزت نہیں کری تو پھر اس ماں کی ہم کیوں عزت کریں. تو یہ نظام جو مکمل طور پر چلتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد کے اوپر، حسن اخلاق کے جو ہم پہلو اور جو ہم اتنے فضائل سنتے ہیں، تو یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے. اولاً اس کی ابتدا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوئی کہ جس کے ساتھ آپ 24 گھنٹے گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق کیسا ہے، اس کی تکلیف دہ باتوں کے اوپر آپ جو ہے وہ صبر جو ہے وہ کتنا کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر دونوں چلیں. تو اول یہ ہے کہ اس طرح کا کئی دفعہ سوالات بھی آتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں یہی کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، عورت کے بارے میں. عورت کہے گی کہ جناب شوہر کے بارے میں بتائیں. ہر کوئی دوسرے کی ٹو میں پڑا ہوا ہے یا دوسرے کے خلاف جو ہے وہ وعیدیں سن لینی ہے. اب وہ احادیث جو ہے وہ اس کو سنانے، دیکھا تمہارے اوپر جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوگا، تم نے یہ گناہ کر دیا یہ ہوگا. تو یہ انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. کہ سمجھانے کے بھی انداز ہوتے ہیں، حکمت عملی سے سمجھائے کو غصے میں اور آپ اس ٹائم حدیثوں کو اس پر سنائیں گے تو ممکن ہے جس طرح ہمارا جہالت کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے، لوگ جاہل ہیں کہ بسا اوقات لوگ پھر احادیث کو برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ایسے اوقات پر ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ دانشمندی اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ حکمت کے ساتھ معاملے کو سلجھانا چاہیے. اور اس سے قطع نظر کہ جب کوئی ناراض ہے یا جب کوئی بدتمیزی کر رہی ہے یا بد زبانی کر رہی ہے، ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ اپنی جو عورتیں ہیں ان کی جو ہے وہ اصلاح کرتے رہیں، ان کی تربیت کرتے رہیں، انہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھیجیں، انہیں جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کے لیے دیں. مدنی چینل پر جو بیانات ہوتے ہیں اس کے خاص طور پر انہیں بتائیں کہ بھئی یہ ٹائم آپ کا ہے، اس ٹائم میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، یہ بیان سننا ہے آپ نے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے اندر ایک دینی شعور بیدار ہوگا، اور بہت ساری باتیں وہی حدیث آپ بیان کریں گے تو شاید اس پر اتنا اثر نہ کرے، کیونکہ وہ اس سینس میں لے گی کہ یہ میرے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ وہ حدیث وہ اگر بیان میں سنے گی تو اس کے اوپر اثر کرے گا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات عورتوں کے لیے بیان کیے ہیں، تو میں بھی ایک عورت ہوں تو مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو اس انداز سے ہمیں تربیت جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے رسائل شائع ہوتے ہیں. ایک رسالہ ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. دعوت اسلامی
کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتب المدینہ، اس سے حاصل کر لیں، اس کو پڑھ لیں، تو اس رسالے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کے لیے کیا شریعت نے احکام بیان کیے گئے، تو اس کو پڑھ لیں گے۔ اسی طرح بیان بھی موجود ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، تو یوں دونوں ہی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔